ناظرین، آج ایک اور بڑا فیصلہ آیا ہے جو نہ صرف تحریک انصاف کی سیاست بلکہ پاکستان کی سیاسی مستقبل پر بھی گہرے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے واقعات سے جڑے ایک اہم مقدمے میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ مقدمہ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے حوالے سے تھا، جو 9 مئی 2023 کو اس وقت پیش آیا جب عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہنگامے، جلاؤ گھیراؤ اور احتجاجات شروع ہو گئے تھے۔ اس دن کے مناظر آج بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، سرکاری عمارتوں پہ حملے ہوئے اور سڑکوں پر ایک قیامت کا سماع تھا۔ یہی وہ واقعات ہیں جنہیں حکومت اور اداروں نے ریاست پر حملہ قرار دیا۔ آج اسی پس منظر میں عدالت نے فیصلہ سنایا۔ یہ تحریک انصاف کی صف اول کی قیادت کو 10 سال قید کی سزائیں دے دی گئی۔ جن رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ان میں بڑے بڑے نام شامل ہیں: سابق وزیر خزانہ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سابق وزیر اطلاعات شبلی فراز اور سابق وزیر مملکت زرتاج گل۔ سب کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر 56 افراد کو بھی 10 سال قید دی گئی، جبکہ 16 افراد کو 3 سال کی سزا سنائی گئی اور 34 افراد کو بری کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ پہلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے متعدد فیصلے سنائے ہیں۔ مثال کے طور پر 22 جولائی کو لاہور کی ATC نے یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید سمیت کئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا دی تھی۔ اس کے فوراً بعد سرگودا میں بھی درجنوں افراد کو سزائیں سنائی گئی۔ پھر 31 جولائی کو فیصلہ آباد کی ہی عدالت نے 100 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال کی سزا دی اور اب ایک اور فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ یعنی تصویر یہ بنتی ہے کہ تحریک انصاف کی پوری صف اول کی قیادت باری باری جیل بھیجی جا رہی ہے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، یاسمین راشد اور دیگر کئی رہنما اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور آئینی طور پر آرٹیکل 63 کے تحت ایسے رہنما اپنی پارلیمانی نشستیں بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ انہیں اخلاقی جرائم اور کرپشن سے جڑے مقدمات میں سزا یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، کہانی صرف اتنی نہیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ کن بنیاد پر دیا کہ مبینہ طور پر زرتاج گل اور دیگر رہنما 7 مئی کو عمران خان کی ضمانت پر رہائش گاہ پر ایک میٹنگ میں شریک تھے جہاں احتجاج کی منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ زرتاج گل نے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دن وہ زمان پارک نہیں بلکہ اپنے حلقے DG خان میں تھی۔ وہاں وہ فاتح خوانی، شادی اور دیگر تقریبات میں شریک تھی۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ بھی عدالت میں پیش کی، لیکن عدالت نے ان شواہد کو ماننے سے انکار کیا اور سزا سنا دی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ثبوت تھے تو پھر عدالت نے انہیں کیوں نظر انداز کیا؟ کیا یہ فیصلہ محض ریاستی دباؤ پر کیا گیا یا پھر عدالت کے پاس ایسے شواہد تھے جو عوام کے سامنے نہیں لائے گئے؟ ادھر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ تمام مقدمات انتہائی دباؤ میں جلد بازی میں نمٹائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حکومت نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو سخت ہدایت دی تھی کہ 9 مئی کے تمام مقدمات جلد از جلد نمٹائے جائیں۔ اسی لیے کئی کیسز کی روزانہ سماعت ہوئی اور فیصلے ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ یہ فیصلہ صرف چند افراد کو متاثر نہیں کر رہے بلکہ ایک پوری سیاسی جماعت کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا ہے۔ ایک ایسی جماعت جو کبھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، جس نے 2018 کے انتخابات میں حکومت بنائی، آج اس کی قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے۔ کیا یہ محض انصاف کی علمداری ہے یا پھر ایک سیاسی جماعت کو راستے سے ہٹانے کی حکمت عملی؟ یہ بھی دلچسپ ہے کہ کچھ رہنماؤں کو سزا ملی تو کچھ کو بری کر دیا گیا۔ فواد چودھری، جنہوں نے 9 مئی کے بعد PTI چھوڑ دی تھی، آج بری ہو گئے۔ اس طرح زین قریشی، جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، انہیں بھی عدالت نے رہا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی کیس میں کچھ لوگ سزا یافتہ اور کچھ بری، یہ فرق کس بنیاد پر کیا گیا؟ ناظرین، یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی سیاست پہلے ہی شدید بحران کا شکار ہے۔ ایک طرف مہنگائی اور معاشی مشکلات نے عوام کا جنہ دھوبرا کیا ہوا ہے، دوسری طرف بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل عدالتی اور قانونی فیصلے کے ذریعے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ فیصلے پاکستان کے سیاسی استحکام میں اضافہ کریں گے یا مزید انتشار پیدا کریں گے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، نتائج کبھی خوشگوار نہیں نکلے۔ بھٹو کا انجام، نواز شریف کے خلاف فیصلے اور اب تحریک انصاف پر کڑی کروائیاں، کیا یہ سب پاکستان کی سیاست میں ایک ہی کہانی کا تسلسل ہیں؟ آخر میں ناظرین، میں آپ سے یہ سوال چھوڑتا ہوں، کیا یہ فیصلے واقعی انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا یہ مقدمات ایک بڑے سیاسی کھیل کا حصہ ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ فیصلے عوام کے ذہنوں میں تحریک انصاف کے لیے مزید ہمدردی پیدا نہیں کر رہے؟ فیصلہ آپ کی رائے پر ہے، لیکن اب بات طے ہے، پاکستان کی سیاست کا مستقبل ان فیصلوں سے جڑا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مقدمات تاریخ کا حصہ ضرور بنیں گے۔